حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جمعے کے دن ایسے وقت میں مسجد میں تشریف لائے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ گئے تھے۔ ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا، تو حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آ کر مسجد میں کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھی، یعنی تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو اور پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اٹھ جاؤ اور پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ تو اس حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے پہلے بلکہ خطبے سے پہلے جو 2 رکعت نماز مسجد میں پہنچنے کے بعد تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، ان 2 رکعتوں کی اہمیت کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سے بعض ائمہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال لیا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بیٹھے ہوئے کو اٹھایا اور کہا کھڑے ہو جاؤ، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد بیٹھنا۔ تو اس سے ان حضرات کا استدلال تو یہ ہے کہ جمعے کے دن تحیۃ المسجد جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا واجب ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید سے حکم دیا۔ تو اس ارشاد اور فرمان کے بعد صحابہ کا تو یہ معمول رہا کہ وہ 2 رکعت نماز جمعے سے پہلے کبھی بھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے، جب بھی مسجد میں آتے تو تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جب امام خطبہ شروع کر چکے، خطبے سے مراد عربی کا خطبہ، اور یا اس خطبے کے لیے ممبر پر جب بیٹھ جائے تو حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب امام ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے بعد کوئی تسبیح نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی کلمہ نہیں ہے، خاموشی سے تم خطبے کو سنو۔ تو ایک طرف یہ حدیث بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے شروع ہو جانے کے بعد پھر نفل کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے تطبیق دونوں روایات میں یہی دی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی اس وقت مسجد میں آئے کہ اب تک خطبہ شروع نہ ہوا ہو، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے کہ جب ایسے ٹائم میں آئے گا کہ اب تک خطبہ شروع نہیں ہوا تو وہ 2 رکعتیں آ کر پڑھ لے گا، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے یا امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد کسی بھی قسم کا کلام نہ کیا جائے، تسبیح نہ پڑھی جائے، ذکر نہ کیا جائے، خاموشی سے خطبے کو سنا جائے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہم اپنے معمول میں لے آئیں۔ بہت سارے لوگ جب جمعے کے دن آتے ہیں انہیں اس حدیث کا چونکہ اندازہ نہیں ہے یا اس کی اہمیت کا انہیں پتہ نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں ہیں اور نماز جمعہ کے بعد پھر 4 رکعتیں ہیں اور پھر اس کے بعد مزید 2 رکعتیں اور 2 نفل ہیں۔ ہاں، جو بعد کی 2 رکعت نماز ہیں اس میں یہ گنجائش ہے کہ پہلے آدمی 2 پڑھے اور پھر 4 پڑھے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ پہلے 4 رکعتیں ادا کرے اور اس کے بعد 2 ادا کرے اور اس کے بعد 2 نفل اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے، ورنہ 6 رکعت نماز سنت وہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، وہ مؤکدہ میں شامل ہے، پہلے بھی 4 اور بعد میں بھی 4 اور پھر مزید 2 رکعت۔ اور یہ جو 2 رکعتیں جن کا یہاں تذکرہ ہے یہ تحیۃ المسجد ہے جو مسجد کا حق ہے۔ جب بھی ہم مسجد میں آئیں اگر وقت مکروہ نہیں ہے تو چونکہ فجر کی نماز میں جب آپ آتے ہیں تو اس وقت جو ہے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فجر کی اذان ہو جانے کے بعد صبح صادق سے لے کر اشراق کا وقت داخل ہونے اور سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد تک کسی بھی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اس لیے فجر میں تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھی جاتی۔ ظہر میں آپ آتے ہیں اگر وقت وافر موجود ہے تو 4 رکعت نماز سنتیں بھی ادا کیجیے
اور اس سے پہلے آپ 2 رکعت نماز تحیت المسجد بھی پڑھیں۔ عصر میں آپ آتے ہیں، وقت اگر وافر موجود ہے تو آپ 4 رکعت نماز سنتیں غیر موقدہ بھی پڑھیں اور اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد بھی پڑھیں، اور اگر وقت قلیل ہے، تھوڑا ہے، تو 2 رکعت نماز نفل میں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اسی میں وہ غیر موقدہ کی بھی نیت کر لیں اور تحیت المسجد کی بھی نیت کریں۔ اور اسی طرح سے مغرب میں جب ہم آتے ہیں تو مغرب میں بھی چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے اور وہاں حکم یہ ہے کہ جلدی فرض نماز ادا کی جائے، اس میں تعجیل ہے، اس لیے اس موقع پر بھی نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بعد میں نفل پڑھے جائے۔ عشاء کی نماز میں جب آتے ہیں تو اس میں چونکہ پہلے موقع ہوتا ہے، غیر موقدہ سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور تحیت المسجد کے لیے نفل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں جن نوافل کا تذکرہ جس حدیث میں آیا ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہیں، اس لیے اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔